اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك اس کے بعد میں حضرت مولانا محمد رضوان خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ چاروں بنات کی شان پر روشنی ڈالیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج زوم میڈیا میں آپ کے سامنے بنات اربعہ پہ بات کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور سعید بھائی سے جو ہے میں آپ کا جو ہے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہاں پر دعوت دی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے حق بات سننے، کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادگیاں تھیں۔ آپ علیہ السلام کی 4 پیاری بیٹیاں تھیں، اور یہ چاروں بیٹیاں آپ علیہ السلام کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے تھی۔ ان میں سب سے پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور دوسرے نمبر پر جو بیٹی ہے ان کا نام حضرت رقیہ تھا، اور تیسرے نمبر پر جو بیٹی ہے ان کا نام حضرت ام کلثوم تھا، اور چوتھی نمبر پر جو بیٹی آتی ہے ان کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی نبوت ملنے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئی، یعنی جس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 30 برس تھی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی، اور ان کا نکاح ابو العاص بن ربیع یعنی ان کے خالہ زاد بھائی سے ان کا نکاح کیا گیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو یہ دونوں میاں بیوی انہوں نے ہجرت نہیں فرمائی، یہ مکے ہی میں رہے۔ پھر بدر کا واقعہ آیا تو بدر کے موقع پر جو ہے ان کے جو شوہر تھے ابو العاص بن ربیع، یہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، اور یہ قیدی بن کے مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ اس زمانے کا یہ اصول تھا کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر آزاد کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت زینب نے وہ قیمتی ہار اپنے شوہر کے گردن کو چھڑانے کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ تو خدیجۃ الکبریٰ کا ہار ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ان کے ابو العاص کو بغیر فدیہ لیے ہوئے اس شرط پر چھوڑ دو کہ یہ زینب کو مکے سے مدینے لے کے آئے گا۔ چنانچہ آپ نے 2 صحابہ کو ساتھ روانہ کیا، اور 2 صحابہ جو ہے آپ کے ساتھ مکے کے باہر ٹھہرے۔ جیسے ہی یہ جو ہے مدینے میں یہ داخل ہوئے ابو العاص، تو انہوں نے اپنے بھائی یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے دیور کنانہ کے ساتھ ان کو روانہ کیا۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ زینب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بیٹی علی الاعلان جو ہے ہجرت کر رہی ہے، تو انہوں نے ایک بدبخت حبار بن اسود کو جو ہے روانہ کیا کہ ان کو روکے۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا تھا، جس سے وہ زخمی ہو گئی اور اونٹنی سے گری، اور حمل جو ہے ان کا تھا اور وہ ضائع ہو گیا۔ تو ابو سفیان کہتا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو علی الاعلان مدینے جانے نہیں دیں گے۔ اس وجہ سے جو ہے یہی بیٹی جو ہے بعد میں پھر چپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ چپ کے جو ہے وہ مدینے انہوں نے ہجرت کی، اور حضور علیہ السلام اور یہی بیٹی اسی برچے کے زخم سے تقریباً یہی ان کا زخم جو ہے وہ کئی سال رہا، جس کی بنیاد پہ ان کا وصال ہوا 8 ہجری میں۔ آپ علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ زینب میری وہ بیٹی ہے کہ جس کو میری محبت میں تکلیفیں دی گئی، یہ میری وہ بیٹی ہے کہ جس کو میری خاطر ستایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زینب کو خود دفنایا اور قبر میں اتارا۔ آپ علیہ السلام جب اتار رہے تھے تو آپ کے چہرے پر غم کے آثار تھے، لیکن جب دفنایا تو حضور علیہ السلام کا چہرے انور خوشی سے ڈگمگا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ قبر کے عذاب سے زینب کو محفوظ کر دے، اور میری یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو حضرات محترم، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ تھا۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی بڑی بہن سے 3 سال چھوٹی تھی، یعنی ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے 7 برس پہلے یہ پیدا ہوئی، جس وقت اللہ کے نبی کی عمر مبارک 33 برس تھی۔ اور ان کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ طے کیا گیا تھا، یعنی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے اپنے بیٹوں کو قسم دی کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس وقت تک میں تم سے بات نہیں کروں گا جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں دونوں آئے اور انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی کی مبارک بیٹیوں کو طلاق دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت رقیہ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ان دونوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچے تو یہ پہلے دونوں پہنچ چکے تھے، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر کا واقعہ پیش آیا، تو بدر کے واقعے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری بیٹی بیمار ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم جو ہے رقیہ کے پاس رہو، تم نے بدر میں شرکت نہیں کرنی۔ چنانچہ جب بدر سے واپسی پر مسلمان خوش تھے، ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دفنا کے واپس آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے اس بیٹی کی تجہیز و تکفین میں شرکت نہیں فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 2 بیٹیاں، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بیٹی ہے جس کا نکاح عتیبہ کے ساتھ طے کیا گیا تھا، اور عتیبہ ایسا جو ہے وہ مردود انسان تھا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر حضرت ام کلثوم کو طلاق بھی دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی اور بے ادبی بھی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی تھی، یا اللہ عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے کتا جو ہے مسلط فرما۔ ابو طالب اس وقت موجود تھے۔ ابو طالب نے کہا کہ عتیبہ کی خیر نہیں ہے، کیونکہ نبی کی بد دعا جس زبان سے نکلتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بد دعا قبول کیسے ہوئی؟ ابو لہب کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے بیٹے کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، اپنے بیٹے کی بڑی حفاظت کرتا تھا۔ چنانچہ شام کا سفر پیش آیا۔ شام کے سفر کے دوران جو ہے وہ ایک علاقہ ایسا تھا جہاں پر شیر کثرت سے پائے جاتے تھے، تو جو ہے ابو لہب نے لوگوں کو کہا، قافلے والوں کو، کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ قافلے والوں نے اپنا سارا سامان ایک جگہ پر جمع کیا، تو ایک ٹیلا سا بن گیا، اس کے اوپر اس کا بسترا لگایا اور اس کو سلا دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک شیر آیا۔ جب نبی کی بد دعا آتی ہے تو نبی کی بد دعا اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کو ستایا گیا، بد دعا نہیں دی، لیکن بیٹی کا درد اور دکھ ایسا ہوتا ہے کہ جو نبی کو بھی برداشت نہیں ہوتا۔ نبی نے بھی بد دعا کر دی۔ چنانچہ شیر آیا اور اس نے سب کو سونگا، لیکن جیسے ہی عتیبہ پر جو ہے اس کی نظر پڑی، اس نے چھلانگ لگائی اور عتیبہ کا سر دڑ سے جدا کر دیا۔ چنانچہ نبی کی بد دعا یہاں پر پوری ہو گئی۔ تو یہ بیٹی، اس کا جو ہے وصال جو ہے سن 9 ہجری میں ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی، 100 بیٹیاں، اور ان کا انتقال ہوتا تو میں ایک کے بعد دیگرے ہر ایک کا نکاح حضرت عثمان سے کرتا۔ آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بیٹی ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری بیٹی اللہ کے نبی کی وہ بیٹی ہے کہ جس سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی نسل کو جاری کی، اور قیامت تک اللہ رب العزت جاری کرتا رہے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس بیٹی کو بڑی محبت تھی۔ چنانچہ مرض وفات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فاطمہ اپنے کان آگے کرو۔ چنانچہ کان میں کچھ بات فرمائی تو فاطمہ رونے لگی۔ پھر کہا کان آگے کرو، تو کان آگے کیا تو کچھ بات کہی تو فاطمہ ہنسنے لگی۔ ام عائشہ فرماتی ہے، میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے
مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ مجھے اسی مرض کے اندر میرا وصال ہوگا، تو میں رونے لگ گئی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فاطمہ کہ سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی، تو میں ہنسنے لگی۔ چنانچہ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال ہوا۔ اور یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت بھی انتہائی عجیب ہے، یعنی دنیا کے اندر آج تک ایسا واقعہ شاید ہی سننے میں آیا ہو۔ اپنی خادمہ سے کہا میرے لیے پانی جو ہے وہ گرم کرو، اور غسل فرمایا، اور جو ہے غسل فرمانے کے بعد کیا کہا کہ جو ہے گھر کے جو ہے وہ دہلیز پہ میری چارپائی رکھو، اور اس کے بعد نئے کپڑے پہنے، اور کپڑے پہننے کے بعد اپنے جو ہے وہ دائیں کروٹ پہ لیٹی اور کہا کہ اب جو ہے میرا وصال ہونے والا ہے، اور اللہ نے ان کی روح کو پرواز کر لیا۔ یہ جو ہے ان کا جو ہے مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرات محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن ابغضها فابغضنی، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ ختم کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ علی کا ارادہ ہے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری بیٹی کو تکلیف دے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے اپنے ارادے کو ترک فرمایا، اور جو ہے جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہی تو آپ نے دوسرے جو ہے عقد ثانی کا ارادہ نہیں کیا۔ تو حضرات محترم یہ تھی بنات اربعہ کی وہ زندگی جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس میں ہمارے لیے کامیابیاں ہیں۔ آج ہماری امت کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بات مشہور ہو جاتی ہے اسی کو لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو لیا جاتا ہے، اور باقی جو ہے بنات کی زندگی کو نہیں لیا جاتا۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تمام جو ہے وہ بنات چاروں بیٹیوں کا تذکرہ اپنی زبان پر لائیں اور اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مولانا، بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے۔ ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے کہ وقفے کا، کہیں چاہیے گا مت، دیکھتے رہیے رحمت رمضان۔ رمضان آیا